اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش اور نسب میں بتانا چاہوں گا۔ نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ، اور یہ ادریس بن یرد بن مہلائیل بن کنین بن انوش بن شیس بن آدم ابو البشر ہیں۔ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 142 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کیا حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اپنی صحیح میں روایت نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اگر ایک قرن سے مراد 100 سال ہوں اور بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے اور لوگوں میں معروف و مشہور بھی یہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تو لازمی اور ضروری ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس نے ان سب زمانے والوں کے اسلام پر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو اور وہ اسلام پر نہ ہوں، لیکن حضرت ابو امامہ کی حدیث صرف 10 زبانوں پر دلالت کرتی ہے، اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں یہ بات زائد ہے کہ وہ سب اسلام پر تھے۔ حضرت ابو امامہ اور حضرت ابن عباس کی دونوں روایت کا مفہوم اہل تاریخ اور اہل کتاب کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ قابیل اور اس کے بیٹے آگ کے پجاری تھے، اور اگر قرآن سے مراد لوگوں کے زمانے کا ہے ایک گروہ مراد لیا جائے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ سورہ مومنون میں بھی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مریم میں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں اچھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ یاسین میں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور یہ بات بھی اہل علم اور تواریخ کے ہاں مسلم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کی لوگ لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے۔ اس لحاظ سے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا۔ مختصر طور پر بات یہ ہے کہ جب بتوں اور شیاطین کی عبادت شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، اور زمین والوں کی طرف یہ پہلے رسول تھے، جیسے کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم کو بنورا سب کہا جاتا تھا۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں، 50 سال، 350 سال، 480 سال، اور ابن جریر نے ان اقوال کا تذکرہ کر کے آخری قول حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے قوم کے حالات اور کفر کرنے والوں پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو اللہ نے نجات کیسے دی۔ یہ تمام حالات و واقعات قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ مثلاً الاعراف، یونس، ہود، انبیاء، المومنون، العشرہ، عنکبوت، الصفت، القمر اور سورہ نوح مکمل اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری برادری کے لوگو،
خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو جوان قوم میں سردار تھے، وہ کہنے لگے ہم تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار کا عالم کا بھیجا ہوا تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور جوان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں غرق کر دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی آیات قرآن میں آئی ہیں اس کے متعلق کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا آنا، طوفان نوح کا ذکر۔ تو اس کے بعد ہم نے اہم پوائنٹ دیکھنے ہیں۔ یہ بہت سے حوالہ جات اس کے متعلق ہیں کہ ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی سوائے ان کے جو اس کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور سلف و صالحین کے اقوال و آثار سے ماخوذ ہیں۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرن سے مراد ایک زمانہ کے لوگ ہیں، یہ اس سے مدت زمانہ مراد ہے۔ زمانہ کہتے ہیں 100 سال۔ ان اچھے اور نیک زمانہ کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب اور ابتدا حضرت ابن عباس کے ارشاد میں ملاحظہ فرمائیے۔ وہ قرآن کی آیت درج ذیل ہے کہ سورہ نوح کی، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود سوا یغوث و یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے ہیں وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور انہی کا نام رکھ لو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور ان کی عبادت و پوجا نہیں کی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہندوازم کے چیپٹر میں کہ پوجا کا ابتدا، بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی۔ اچھا، وید کی پوجا کی ابتدا بھی ایک ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو جعفر باقر کے ہاں یزید بن المحلب کا ذکر کیا اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا تم نے یزید بن المحلب کا ذکر کیا ہے؟ وہ اس جگہ قتل ہوئے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آزاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کریں۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں فساد پھیل گیا اور ہر طرف بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کو دعوت توحید دینے کا حکم ہوا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش سے پرہیز کرو۔ ان میں بعض ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات تو یہی ملتا ہے کہ قوم کے سرداروں کا حضرت نوح علیہ السلام
سے ٹھٹھا مذاق کرنا، یعنی ان کا مذاق اڑانا، اور نوح نے کشتی بنائی آنی شروع کی، اور جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اسے مذاق کرتے، کیونکہ وہ لوگ اس عذاب کو بہت دور کی بات اور غیر یقینی سمجھتے تھے جس عذاب سے نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں فرمایا، اگر اس وقت تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جیسے تم مذاق کرتے ہو کہ تم اپنے کفر و عناد پر اڑے رہے اور اس وجہ سے تم پر عذاب واقع ہو گیا۔ اب ذکر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی اور کتنا عرصہ لگا۔ بعض علماء سلف نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ اب اللہ یہ بہتر جانتا ہے۔ محمد بن اسحاق سوری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ تو 200 ہاتھ چوڑائی تھی اور 50 ہاتھ تھی اور اس کی لمبائی، ٹھیک ہے، یہ لمبائی 200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 50 ہاتھ، اور تورات میں بھی یہی ہے کہ یہی لمبائی اور چوڑائی بتائی گئی ہے۔ اب تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اس سے مراد روئے زمین پر، یعنی زمین کے تمام اطراف نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شعبی نے کہا ہے کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے، قتادہ نے کہا ہے کہ جزیرہ میں ایک سر چشمہ ہے، حضرت علی نے کہا کہ تنور سے مراد صبح کا چمکنا اور روشن ہونا مراد ہے، یعنی صبح کے وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، لیکن یہ قول نہایت غریب ہے، اور اہل کتاب کی رائے یوں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے 7 جوڑے ہیں، اس کے علاوہ باقی جانوروں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا، لیکن یہ ہماری سچی کتاب قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں اثنین 2 کا لفظ ایک ایک جوڑا ہونے میں صریح ہے، اور اس طرح یہ مفہوم قرآن کے منافی ہوگا جب اثنین کو فعل کا مفعول بنائے، اور اگر اس کو زوجین کی تاکید بنائے اور مفعول محذوب تسلیم کریں تو اہل کتاب کے بعد کی منافی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر مفعول کوئی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا تھا؟ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا، اور اسنین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ اب ایک اور قول کا خلاصہ یہ ہے کہ تیرے گھر والوں میں جن کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی وہ ڈبو دیے جائیں گے، ان کو اپنی ساتھ کشتی میں سوار نہ کرنا، اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا، وہ غرق ہو گیا، یعنی جو تیری امت میں سے تجھ پر ایمان لا چکے ان کو کشتی میں سوار کرنا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام میں ان کا ایک لمبا عرصہ رہے 950 سال ان کو دن رات ہر طریقے سے ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے اور رغبت و شوق دلاتے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین اور مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس کے قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔
حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں۔ صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا، اور یہ بات قرآن مجید کی آیت کی ظاہر کے صریح خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعض نے کہا ہے اس میں سوار 7 افراد تھے۔ یہ ڈیفرنٹ روایات ہیں، ڈیفرنٹ آئی گئی ہے مطلب اس میں تعداد۔ تو اب ہم نے دیکھنی ہے کہ نیکسٹ اس میں کعب بن حام بن نوح کا زندہ ہونا۔ امام ابن حریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کاش ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والا شخص زندہ کر دیتے، جو ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتائے۔ تو وہ ان کو لے کر منا کے ایک ٹیلے کی طرف لے گئے، وہاں سے ایک مٹھی بھر کے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کعب بن حام بن نوح ہے۔ پھر اس ٹیلے پر اپنی لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا، اس کے سر سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو اسی حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کشتی نوح کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چھپائے جنگلی جانور، ایک منزل میں انسان اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کی لید اور گوبر جمع ہو گئی تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب اس نے دم ہلائی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے، وہ لید کی طرف لپکے، اور جب چوہے کشتی کو کاٹنے لگے اور خطرہ پیدا ہو گیا کشتی کو سوراخ ہو جائے، تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤ۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ باہر آئے اور وہ چوہوں پر پل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے کہا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ اب تمام شہر غرق ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام کو ایک کوے کو بھیجا کہ معلوم کر کے آئے۔ جب اس نے ایک جگہ لاش دیکھی تو اس کو کھانے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے، ان میں رہنے کا عادی نہیں بلکہ ان سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو اس کے گلے کا ہار بنایا اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ اور لوگوں نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو اپنے گھر لے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی رزق نہیں؟ بس عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس اسی حالت میں چلا جا، تو وہ مٹی بن گیا۔ یاسر بہت غریب ہے۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کا چکر بھی لگاتی رہی۔ اب ڈیفرنٹ روایات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ذاتی حیثیت کے لحاظ سے اگر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا، جس کے لیے سورہ العصر میں فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لباس اور ہر ذی شان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یقیناً اس طرح راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ادا کرے، اور شکور کی تعریف ہے کہ شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو دل و زبان اعضاء و جوارے سے ہر وقت حمداً اطاعت بجا لائے۔ نوح علیہ السلام کے روزے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام نے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے دنوں کے سوا تمام زمانے کے روزے رکھے، اور طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے نصف زمانے کے روزے رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر ماہ سے 3 دن کے روزے رکھے۔ ثواب کے لحاظ سے انہوں نے پورے زمانے کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا، اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ پورے زمانے کے روزے ہوئے، لیکن عملی لحاظ سے انہوں نے زمانے بھر کے روزے نہیں رکھے۔
حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور وادی اسفان میں آئے تو فرمایا اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ وادی اسفان ہے۔ آپ نے فرمایا اس وادی سے نوح، ہود، ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ جوان اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں۔ ان کے مہاریں کھجور کے پتوں سے تیار کردہ تھیں، انہوں نے چوغے پہنے ہوئے تھے، دھارے دار چادریں اوڑھی رکھی تھی، وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت ارشاد فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتویں آسمان اور ساتویں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہوگا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تجھ کو دو چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا مجلس میں سے کسی نے سوال کیا کہ شرک کو تو ہم جانتے ہیں، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ ہم سے کسی کا عمدہ جوتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا کسی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا کیا اچھی سواری کا مہیا ہونا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے ساتھی ہوں؟ فرمایا نہیں۔ راوی کہتے کہ میں نے کہا یا کہا گیا اے اللہ کے رسول پھر تکبر کیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس کی سند صحیح ہے، اگرچہ عام محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق اگر بات کریں، جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 200 سال تھی۔ اس طرح روایت ابن عباس سے بھی پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت ابن عباس نے مزید بیان کیا کہ وہ طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اگر اس روایت اور قرآن کے بیان میں مطابقت نہ ہو سکے تو مذکورہ روایت کے بعد لازمی طور پر غلط ہوگی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے، بس طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول اگر محفوظ اور صحیح ہے تو نوح علیہ السلام کی بعثت 580 برس کی عمر میں ہوئی اور 480 اور طوفان کے بعد وہ 350 برس زندہ رہے تو ان کی کل 780 برس بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ابن جریر الزارقی نے عبد الرحمن بن ثابت اور دیگر تابعین وغیرہ سے مرسلاً روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ یہ بات بعض متاثرین کے رائے سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، جو کہتے ہیں کہ ان کی قبر بقاء شہر میں ہے، جو آج کل کرک نو کے نام سے مشہور ہے، اس وجہ سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اب اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سامعین، امید کرتا ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن پریس کریں تاکہ آئندہ ایسی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ جو بھی ہماری ڈسکشن ہوگی وہ ہوگی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر پر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔